السلام کے پاس آئے 12 مرتبہ ان کی لائف ٹائم. وعلا ادریسا 4 مرات، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے 4 مرتبہ. وعلا نوح 50 مرات، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1450 سال عمر، اور 950 سال آپ نے تبلیغ کی. جبریل علیہ السلام 50 مرتبہ ان کے پاس آئے 50 مرات. وعلا ابراہیم 42 مرات، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے 42 مرتبہ. وعلا موسیٰ 400 مرات، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 400 مرتبہ. وعلا عیسیٰ 13 مرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 13 مرتبہ. وعلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم 24,000 مرات، نبی علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اپنی مرضی سے نہیں آئے. جبریل نے کہا، قرآن کی آیت مجھے اس وقت ذہن میں آ نہیں رہی، یاد نہیں آ رہی، کس جگہ میرے ذہن میں تھی نکل گئی، ورنہ وہ آیت بھی پڑھ دیتا. 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام وحی خداوندی لے کے بِإِذْنِ اللہ بحکم اللہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. تو اللہ اسی کو اچھا، اب تو یہ ہو گئی اللہ، جو اللہ کے دائیں اور بائیں. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ جو ہے، اللہ کے دائیں بائیں جو ہے ان کا تو آپ نے مقام سن لیا، اور محمد الرسول اللہ والا حصہ جو محمد کے دائیں اور بائیں. محمد کے دائیں کون ہے؟ ابو بکر. محمد کے بائیں کون ہے؟ عمر. اور محمد کے ساتھیوں میں کون ہے؟ عثمان اور علی، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور اللہ کے مقرب کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. اللہ کے نبی کے مقرب ابو بکر، عمر، عثمان، علی. تو اللہ کے جو مقربین ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ ان کا دوست ہے، اور جو ان کا دشمن اللہ ان کا دشمن. اور جو نبی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ہیں وہ اللہ کے نبی کے مقربین میں سے ہیں اور اللہ کے مقرب میں سے ہیں. جو ان کا دشمن وہ نبی کا دشمن، جو نبی کا دشمن وہ خدا کا دشمن. تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام کی محبت، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت عین معیار حق ہے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک. اور بھی بہت سے فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مصروف ہیں، اور بہت صحابہ ہیں ان چاروں کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت دیدار کے تمنائی اور شیدائی ہیں. تو پتہ یہ چلا ایک اور بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی اصل میں اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، اللہ والوں کے ساتھ دوستی ویسی ہی رکھنی پڑے گی جیسے اللہ نے فرمایا. اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، حفظ مراتب رکھنا پڑے گا، ان مرتبوں کا اور اسٹیٹس کا اور جو آداب ہیں ان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. سمجھے؟ سید پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حق و صداقت کی نشانی، مرشد جیلانی اور کامل حقانی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نہیں ہے. تو یا پیر عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ شرکیہ اور کفریہ کلمہ ہے. ایک مولوی نے پچھلے اخبار میں لکھا ہے، نیو جرسی کا مولوی، کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی.
جو ہے اس کو اس مقام پہ رکھو. سارے اولیاء اللہ کے سرتاج اور سرخیل ہیں، لیکن اللہ کی نہ صفات میں شریک ہے نہ اللہ کے افعال میں شریک ہے. تو قرآن آپ کا عقیدہ بھی بناتا ہے. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. من کان عدوا للہ وملائکہ قل من کان عدوا، پھر یہ آیت سنیں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. آپ فرما دیجئے جو ہوا دشمن جبریل کا تو بے شک وہ تو لانے والا ہے آپ کے قلب مبارک پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، من کانا اور جو ہوا عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکالا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کی. وہ کیا رسولوں اور فرشتوں اور جبریل میکائیل کے ساتھ دشمنی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں کا میں دشمن ہوں جو میرے ولی اور میرے ساتھیوں میرے مقربین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف نازل کی کھلی نشانیاں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر وہ فاسق فاجر. فاسق فاجر ہی انبیاء پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آیات بینات کھلی نشانیاں معجزات عطا فرماتا ہے، فاسق ہی اس کا انکار کرتے ہیں، فاسقین. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں کی مذمت فرما رہے ہیں. اَوَكُلَّمَا، اور جب بھی عَاهَدُوا عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہو توڑ دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے. جب بھی انہوں نے کوئی عہد وعدہ کیا ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کے اکثر بے ایمان ہیں، اکثریت ان کی بے ایمان ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، ایک فریق نے، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے ان میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، کتاب اللہ کی کتاب کو، یعنی اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں. قرآن مجید میں کیا مطلب اس کا کہ رسول علیہ السلام جو تشریف لائے، یہ رسول علیہ السلام کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو بھی خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو شناخت کرنے میں، بیٹے کو پہچاننے میں کوئی بھول نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ نبی کو پہچاننے میں بھول نہیں کر سکتے، اتنا خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب جو ان کو اللہ نے دی اس کو پس پش ڈال دیا، توریت کے احکامات کو، اور تفاسیر